اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی، 5واں حصہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ اس امت کی خصوصیت ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ کل کے موضوع کا باقی حصہ۔ چوتھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ درود منصور۔ 5واں، مسند احمد میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک دن ایک کھال کو دباغت دے رہی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا حضور یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور اللہ کے یہاں عذاب ہو۔ دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، یعنی بڑی عمر کی ہوں۔ تیسری بال بچے والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایسی بیجا غیرت اللہ دور کر دے گا، اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر کہا، پھر حضور مجھے کوئی عذر نہیں۔ چنانچہ میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر، یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔